بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کی تربیت خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، جن کی دنیا میں آتے ہی پہلی غذا سرور کونین کا لعاب دہن تھا، جو پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے علم و حکمت کے جو گوہر نایاب انسانیت کے سپرد کیے، ان علوم میں سے کچھ جواہر سید رضی نے نہج البلاغہ میں اکٹھے کیے۔ ان میں سے کچھ ہم یہاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر اور دوسرا پسندیدہ چیزوں سے صبر۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے، اور مفلسی ہو تو دیس میں بھی پردیس۔ حضرت علی نے فرمایا، وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے کہیں اچھا ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو توبہ کی گنجائش کے ہوتے ہوئے مایوس ہو جائے۔ مولا علی نے فرمایا، یہ دل بھی اسی طرح اکتا جاتے ہیں جس طرح بدن اکتا جاتے ہیں، تو جب ایسا ہو تو ان کے لیے لطیف حکیمانہ نکات تلاش کرو۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملات کو ٹھیک رکھا تو اللہ اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات کو سلجھائے رکھے گا، اور جس نے اپنی آخرت کو سنوارا تو اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یقین کی حالت میں سونا شک کی حالت میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جس میں وہی بارگاہوں میں مقرب ہوگا جو لوگوں کے عیب بیان کرنے والا ہو، اور وہی خوش مذاق سمجھا جائے گا جو فاسق و فاجر ہوگا۔ انصاف پسند کو کمزور و ناتواں سمجھا جائے گا، صدقہ کو لوگوں کا خسارہ اور صلہ رحمی کو احسان سمجھیں گے، اور عبادت لوگوں پر فوقیت جتلانے کے لیے ہوگی۔ ایسے زمانے میں حکومت کا دار و مدار عورتوں کے مشورے، نوخیز لڑکوں کی کار فرمائی اور خواجہ سراؤں کی تدبیر رائے پر ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، ہم اہل بیت ہی وہ نقطۂ اعتدال ہیں کہ پیچھے رہ جانے والوں کو اس سے آ کر ملنا ہے، اور آگے بڑھ جانے والوں کو اس کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں نعمتیں دے کر رفتہ رفتہ عذاب کا مستحق بنایا جاتا ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی پردہ پوشی سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں اور اپنے بارے میں اچھے الفاظ سن کر فریب میں پڑ گئے ہیں، اور مہلت دیے جانے سے زیادہ اللہ کی جانب سے کوئی آزمائش نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، موقع کو ہاتھ سے جانے دینا رنج و اندوہ کا باعث ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے جو چھونے میں نرم ہوتا ہے مگر اس کے اندر زہر بھرا ہوتا ہے۔ فریب خوردہ جاہل اس کی طرف کھنچتا ہے، اور ہوش مند دانا اس سے بچ کر رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، کسی جماعت کے فعل پر رضامند ہونے والا ایسا ہے جیسے اس کے کام میں شریک ہو، اور غلط کام میں شریک ہونے والے پر دو گناہ ہیں، ایک اس پر عمل کرنے کا اور ایک اس پر رضامند ہونے کا۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے اور ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔